بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سبق نمبر 64 ہے، جس میں ہم ماضی کے صیغوں کو پڑھیں گے۔ ماضی کے وہ صیغے جو مخاطب کے ہیں، یعنی ہم مذکر کو مخاطب کرتے ہیں یا مؤنث کو۔ ہم نے پچھلے سبق میں فعل ماضی کے غائب کے صیغے پڑھے تھے۔ 3 ہم نے مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ مذکر میں پڑھا تھا ذہبا، ذہبا، ذہبو، اور مؤنث میں پڑھا تھا ذہبت، ذہبتا، ذہبنا۔ آپ کو یاد ہوگا اور اس کو آپ ضرور ریپیٹ کریں تاکہ یہ والا سبق بھی اس کے بعد کا سبق ہے۔ یعنی 6 صیغے غائب کے ہوئے۔ اب جو ہمارے اس سبق میں ہیں، یہ 6 صیغے ہیں مخاطب کے، مخاطب ماضی کے صیغے، ٹھیک ہے۔ یعنی 3 ایسے صیغے ہیں جو مذکر کے لیے ہیں اور 3 مؤنث کے لیے ہیں، یعنی کام ہو چکا ماضی میں، مخاطب ماضی کے صیغے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ذہبا کا معنی کیا تھا؟ ذہب الرجل، یا ہم نے کہا تھا طالب ذہب، طالب علم چلا گیا۔ احمد ذہب، احمد چلا گیا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چلے گئے، آپ چلے گئے، آپ نے کھا لیا، آپ نے پی لیا، آپ دوڑے، آپ چل رہے، آپ چلے۔ تو اس طرح ہم کہیں گے، مثلا ہم کہیں گے انت ذہبت، انت ذہبت الی المدرسۃ، آپ مدرسے گئے تھے۔ انت اکلت الطعام، آپ نے کھانا کھا لیا تھا یا آپ نے کھانا کھا لیا۔ تو کھا لیا کیا ہوا؟ ایک فعل تھا، ایک کام تھا جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ انت ذہبت الی المدرسۃ، انت اکلت الطعام، آپ نے کھانا کھا لیا، کام ہو چکا نا، مضارع کا تو صیغہ نہیں ہے یہ۔ تو یہاں پر آپ کو علامت نظر آ رہی ہے تا، اور تا پر زبر ہے، تو یہ مذکر کی علامت ہوتی ہے مخاطب کی ماضی میں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سبق لکھ لیا، کیا آپ نے سبق لکھا؟ تو کس طرح کہوں گا؟ انت کتبت، آپ نے کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، آپ نے کتبت الدرس، کیا آپ نے سبق کو لکھا ہے؟ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں حفظت، کیا آپ نے سبق کو یاد کیا ہے؟ حفظ، حفظا، حفظو، حفظت، حفظتا، حفظنا۔ یہ 6 صیغے غائب کے تھے ماضی میں۔ اب مخاطب میں کس طرح ہیں؟ حفظتا، حفظتما، حفظتم، کیا آپ نے، یعنی ادھر ہم حل لگا دیں، سوال بنا دیں، حل انت حفظت، کیا آپ نے یاد کیا ہے؟ حل انت حفظت الدرس، کیا آپ نے سبق یاد کیا ہے؟ حل انت کتبت الدرس، کیا آپ نے سبق کو لکھا ہے؟ حل انت اکلت الطعام، کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ یہ حل سوالیہ لگائیں گے تو ہم اس طرح کے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو ذہبتا، اکلتا، کتبتا، حفظتا، اس کے معنی آپ کو یاد ہو گئے ہیں۔ اس کو آپ جملے بناتے رہیں اور آگے آپس میں اس کا دور بھی کریں۔ اس کے بعد ذہبتا کو ہم ذہبتما بناتے ہیں، یعنی اخیر میں ہم میم اور الف کا اضافہ کرتے ہیں تثنیہ کے لیے، اور یہاں پر ہم کہتے ہیں انتما، وہی ضمیر ہے۔ انتما ذہبتما، آپ دونوں چلے گئے۔ انتما حفظتما، آپ دونوں نے یاد کر لیا۔ انتما کتبتما، آپ دونوں نے لکھ لیا۔ حل انتما ذہبتما، کیا آپ دونوں گئے تھے یا گئے ہیں؟ آپ انتما کو نہ بھی لگائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں حل ذہبتما، کیا تم دونوں چلے گئے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے سامنے 2 بندے تھے اور وہ چلے گئے، اب آپ نے ان کو فون ملایا اور آپ نے کہا حل ذہبتما، کیا تم دونوں چلے گئے؟ مدرسے سے نکل گئے، چلے گئے۔ اسی طرح ہم ان الفاظ کو لے کر بناتے رہیں۔ حل اکلتما، حل اکلتما، کیا تم دونوں نے کھا لیا؟ حل اکلتما الطعام، ٹھیک ہے، اکلتما اس طرح لکھتے ہیں، دیکھیں اکلتما،
هل اکلتما الطعام، کیا تم دونوں نے کھانا کھا لیا؟ دیکھو اس طرح، تو یہ اکلتما تثنیہ کا صیغہ ہے، اسی کو آپ بنا دیں هل اکلتم، کیا تم دونوں نے، کیا تم سب نے کھا لیا؟ هل اکلتم، دیکھو هل اکلتم، هل ذهبتم، کیا تم دونوں چلے گئے، کیا تم سب چلے گئے؟ هل ذهبتم، هل جلستم، هل كتبتم، هل حفظتم۔ تو اسی طرح ہم ماضی میں جو مخاطب کے صیغے ہیں اس کو اسی طرح بنائیں گے مذکر کے۔ اب مؤنث کی باری ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ہم ذرا سیکھ لیں۔ یہاں پر ہے ذہبتا، ٹھیک ہے، ذہبتا، تا کے اوپر زبر ہے، یہ ہم نے پچھلے اسباق میں بتایا تھا۔ یہاں پر آئے گا ذہبتی، بس اتنا فرق ہے۔ هل ذہبتی الی المدرسۃ، هل ذہبتی یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا تم چلی گئی ہو؟ هل حفظتی یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ کیا تم نے یاد کر لیا ہے؟ هل درستی یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا تم نے پڑھ لیا ہے؟ هل کتبتی، کیا آپ نے لکھ لیا ہے؟ هل کتبتی، هل کتبتما، یہ بھی لکھ لو، هل کتبتما یا فاطمہ و زینب، اے فاطمہ اور زینب آپ نے دونوں نے لکھ لیا ہے؟ هل ذهبتن، اچھا یہاں پر آپ صرف غور کیجئے گا، ذهبتن، یہ تنہ جو ہے نا، یہ علامت ہے جمع مؤنث مخاطبہ کی، جمع ہو، مؤنث ہو، مخاطب ہو اور ماضی کا صیغہ ہو گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو آپ اسی طرح کیجئے، آسان ہے، اس کو یاد کریں، یعنی ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبہ سے یاد کرو، اس کے بعد پھر آپ لے آؤ کتبہ، آپ اس طرح پڑھو، کتبتا آپ نے لکھا، کتبتما آپ دونوں نے لکھا، کتبتم آپ سب نے لکھا، کتبتی آپ ایک عورت نے لکھا، کتبتما آپ دو عورتوں نے لکھا، کتبتن آپ سب عورتوں نے لکھا۔ اس کے بعد پھر حفظہ کو لے لو، حفظتا آپ نے یاد کیا ہے، حفظتما آپ دونوں نے یاد کیا، حفظتم، الدرس آپ سب نے یاد کیا سبق کو، حفظتی الدرس آپ ایک عورت نے سبق کو یاد کیا، حفظتما آپ دو عورتوں نے سبق کو یاد کیا، حفظتن آپ سب عورتوں نے سبق کو یاد کیا۔ تو جس طرح سابقہ 3 جو دروس ہم نے بنائے ہیں، لیکچرز بنائیں گے، اس میں ہم نے تینوں چیزیں بتا دی، یعنی ہم نے ابھی تک کل کتنے صیغے پڑھے؟ 6 ہم نے غائب کے پڑھ لیے، اور ابھی اس درس کے ساتھ ہم نے 6 مخاطب کے بھی پڑھ لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 6 غائب کے ہیں، ماضی اور مضارع، ماضی کے بھی پڑھے ہیں اور مضارع کے بھی پڑھے ہیں، 6 اور 6 12 ہو گئے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھے ہیں، یہ ہے مخاطب کے، ٹھیک ہے، یعنی مخاطب کے 6 صیغے، چاہے وہ ماضی کے ہوں یا مضارع کے ہوں۔ تو اسی طرح 6 اور 6 12، یعنی ماضی کے بھی 12 ہو گئے اور مضارع کے بھی 12 ہو گئے۔ تو آپ یہ سارا ریپیٹ کر کے یاد کریں اور اس کو کاپی میں اتاریں۔ اب میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، ماضی سے شروع کرتا ہوں، مضارع پر ختم کروں گا اور 12 12 صیغے میں پڑھوں گا، سنیے گا۔ ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، یہ ہو گئے ماضی کے صیغے غائب کے، ماضی کے غائب کے صیغے۔ اب ماضی کے مخاطب کے سنو، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، 6 اور 6 12 ہو گئے نا۔ ماضی کے مذکر کے غائب کے 6 ہو گئے اور مخاطب کے بھی 6 ہو گئے۔ اب مضارع پر آتے ہیں، مضارع میں بھی کتنے ہمارے پاس؟ 6 اور 6 12 ہیں، سنیے گا۔ یذہبو، یذہبانی، یذہبونا، تذہبو، تذہبانی، یذہبنا، یہ غائب کے ہو گئے۔ اب سنیں مخاطب کے، تذہبو، تذہبانی، تذہبونا، تذہبینا، تذہبانی، تذہبنا، یہ ہو گئے۔ تو یہ ہو گئے 12 12 24 صیغے۔ اب صرف اور صرف ہمارے پاس متکلم کے صیغے رہ گئے۔ متکلم میں 2 ہوں گے ماضی کے، ٹھیک ہے، اور 2 ہوں گے مضارع کے۔ بہت آسان ہے، اس پر آئندہ لیکچر بنائیں گے، نمبر 65 انشاءاللہ۔
ضرور سنیے گا اور ان 5 لیکچروں کو بار بار سنیے گا تاکہ ہمیں یہ چیزیں یاد ہو جائیں. یہ اساس ہیں، اس پر پھر ہم بنیاد رکھیں گے اور آگے عربی سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.